نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. Dear viewers, you are listening me on my YT channel Voice of Quran. आज हम सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 7 और आयत नंबर 61 से तर्जमा और तफसीर का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. So let's start the lafzi tarjuma. इन्न बेशक अल्लज़ीना वो लोग आमनू जो ईमान लाए वल्लज़ीना और जो लोग हादू यहूदी हुए अन्नसारा और नसरानी वस्वाबीना और स्वाबी मन जो आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर वामिल स्वालिहन और नेक अमल किए फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम उनका अज्र है इंद रब्बिहिम उनके रब के पास वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा अलैहिम इन पर वला और ना ही हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। हम मुसलमान हों यहूदी नस्वारा या स्वाबी जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे इनके अज्र इनके पास हैं और इन पर ना तो कोई खौफ है और ना ही कोई उदासी। अब इसकी तफसीर करते हैं। यहूद हवादा बमानी मोहब्बत से या तौत बमानी तौबा से बनाया गया है। गोया इनका असल नाम तौबा करने या एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की वजह से पड़ा। ताहम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूद कहा जाता है। नस्वारा नसरान की जमा है, जैसे सुकारा सुकरान की जमा है। इसका मादा नुसरत है, आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से इनका ये नाम पड़ा। इनको अंसार भी कहा जाता है, जैसा कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि नहनु अंसारुल्लाह, यानी कि हम अल्लाह के यहाँ तुम्हारे मददगार हैं, अल्लाह के लिए तुम्हारे मददगार हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को नसारा कहा जाता है, जिनको ईसाई भी कहते हैं। स्वाबीन स्वाबी की जमा है। ये वो लोग हैं जो यकीनन इब्तदा किसी दीन हक़ के पैरों रहे होंगे, इसीलिए कुरान में यहूदियत और ईसाइयत के साथ इनका जिक्र किया गया है। लेकिन बाद में इनके अंदर फरिश्ता परस्ती और सितारा परस्ती आ गई,
یا یہ کسی بھی دین کے پیروکار نہ رہے، اس لیے لا مذہب لوگوں کو صوابی کہا جانے لگا، جیسا کہ آج کل سیکولر کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کو اس آیت کے مفہوم سمجھنے میں غلطی لگی، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں، بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ بالکل غلط ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ صرف یہودی نہیں، نصارہ اور صوابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح رسالت محمدیہ پر بھی ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں سے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کیا جائے گا، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور سابی وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بات سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، الیاذ باللہ۔ جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم سعی کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو لا کھڑا کر دیا اور کہا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ جب توریت کے احکام کے متعلق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذلك، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، لکنتم، تو تم تھے، من سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُم،
اور البتہ تم نے جان لیا الذین اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم سے فی السبت ہفتہ کے دن میں فقلنا تب ہم نے کہا لہم ان سے کونو تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین ذلیل بندر۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ سبت ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے حیلہ اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا۔ ہفتے کے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتیں تو انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔